دوستو السلام علیکم، آداب۔ 10ویں جماعت کی نصابی کتاب بہارستانی اردو میں ایک اور غزل گو شاعر شاد عظیم آبادی کا ہم تعارف دے رہے ہیں۔ شاد واقعی ایک سخنور، سخن سنج، شاعر، فنکار، ادیب اور تخلیق کار ہیں۔ شاد کا پورا نام علی محمد شاد تھا اور ان کے والد صاحب جو ہیں سید عباس مرزا، جو الہ آباد اتر پردیش کے رہنے والے تھے۔ الہ آباد میں پیدا ہوئے، وہاں نشو نما پائی ان کے والد صاحب نے، اور کم و بیش 14-15 سال کی عمر میں وہ الہ آباد سے ہجرت کر کے پٹنہ بہار چلے گئے اور وہیں سکونت اختیار کی۔ وہاں عظیم آباد میں انہوں نے سکونت اختیار کی اور 1846 عیسوی میں شاد وہیں پیدا ہوئے، عظیم آباد۔ لہذا شعراء کے ہاں کہیں کہیں پہ آپ صفت نسبتی کے حوالے سے بھی ان کا کلمی نام مشہور ہوتا ہے، لہذا عظیم آبادی کہلائے۔ اور عرف عام میں انہوں نے جو شہرہ پایا، جس نام سے وہ مشہور ہو گئے، شاد عظیم آبادی کے نام سے۔ اس زمانے میں عربی، فارسی اور دیگر علوم جو ہیں وہ گھر سے ہی شروع کیے جاتے تھے، گھر سے ہی شروعات ہوتی تھی، تو روایتی انداز میں شاد نے 4 سال کی عمر میں ہی گھر سے تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع کیا اور عربی، فارسی اور دیگر مذہبی علوم میں انہوں نے دسترس حاصل کی۔ شاد عظیم آبادی فقط عربی اور اسلامی علوم کے شناسہ اور واقف نہیں بن گئے، بلکہ انہوں نے دیگر علوم میں بھی کافی جانکاری حاصل کی۔ شعر و ادب کے علاوہ انہوں نے علوم اسلامی، عیسائیوں کی تعلیمات، پارسیوں کی کتابیں اور ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کا بسیط مطالعہ کیا، اور آگے جا کر انہوں نے بیش بہا علمی اور ادبی خدمات انجام دی۔ شاد چونکہ ایک زیرک اور نابغہ شخص تھے، بچپنے سے ہی ان کے ہاں ایک فطانت تھی اور اندر کا چھپا ہوا شاعر اور اعلیٰ ادبی مذاق جو ان کے ہاں رچا بسا تھا، اس کی بدولت انہوں نے آگے چل کر کئی ایک تصانیف کو منظر عام پر لایا اور شعری دیوان بھی منظر عام پر آیا۔ انہوں نے علم و ادب اور شاعری میں جو کمال حاصل کیا، اس کے صلے میں ان کو 1891 عیسوی میں خان بہادر کا خطاب ملا۔ اس زمانے میں ایک اعلیٰ خطاب اور ایک اعلیٰ ایوارڈ اور ایک اعلیٰ نام دیا جاتا تھا، خان بہادر، تو خان بہادر کے نام سے انہیں پکارا جانے لگا اور یہ اعزاز انہوں نے حاصل کیا۔ بالآخر 1927 عیسوی میں ان کی روح عظیم آباد میں ہی قفس عنصری سے پرواز کر گئی، یعنی انہوں نے انتقال کیا۔ شاد عظیم کے ہاں، شاد عظیم آبادی جو ہیں قصیدہ، مرثیہ، رباعی، نظم اور دیگر اصناف شعر کے حوالے سے انہوں نے بہت طب آزمائی، خوب طب آزمائی کی ہے، لیکن جس چیز کے حوالے سے ان کو ایک منفرد اور اعلیٰ مقام حاصل ہے، وہ ان کی غزل گوئی ہے۔ غزل گوئی کے حوالے سے وہ بہت ہی مشہور و معروف ہیں، اور ماشاءاللہ ان کا دیوان جو ہے چھپ کر منظر عام پر آیا۔ اس میں انہی کے ایک شاگرد حمید عظیم آبادی کا کنٹریبیوشن ہے۔ انہوں نے اپنے استاد کے تئیں حق ادائی کی اور 1938 عیسوی میں انہوں نے ان کی غزلوں کا دیوان مرتب کر کے منظر عام پر لایا، معنون، یعنی جس کا عنوان تھا نغمہ الہام۔ نغمہ الہام کے نام سے ان کا دیوان، غزلوں کا دیوان منظر عام پر آیا۔ اس کے علاوہ شاد نے ایک خود نوشت جو ہے ترتیب دے دی، خود نوشت سوانح جو انہوں نے ترتیب دے دی، اس میں انہوں نے اپنی زندگی کے نشیب و فراز، بچپنے سے لے کر آخری عمر تک کے تمام حالات و کوائف اور واقعات کو قلم سپرد کرتاس کیا، اور اس کتاب کا نام شاد کی کہانی، شاد کی زبانی ہے۔ یہ کتاب بھی منظر عام پر آئی۔ شاد عظیم آبادی ایک شاعر ہیں، لیکن ایک انفرادیت اور ایک امتیاز ان کے ہاں جو ہے وہ بات سادگی سے پیش کرتے ہیں۔ ان کے ہاں فن تغزل جو ہے اس میں شیفتگی ہے، وارفتگی ہے، سلاست ہے، سادگی ہے اور نغمگی ہے، یعنی فن تغزل رواں دھواں ہے۔ اس چیز کے حوالے سے شاد کو اپنے زمانے میں ایک اعلیٰ مقام مل گیا۔ گویا غزل گوئی میں انہوں نے جو گویا غزل
کے حوالے سے انہوں نے جو طبع آزمائی کی ہے اس میں ایک انفرادی شان ہے۔ اس انفرادی شان کے حوالے سے شاد غزل گو شعراء کی صف میں بڑے ہی تزک و احتشام کے ساتھ شامل ہو گئے۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دور جدید میں یا عصر حاضر میں اگر غزل گو شعراء کا نام لیا جائے تو اس فہرست میں ایک خاص مقام کے متحمل ہیں شاد عظیم آباد۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ شاد نے مثنوی، غزل، قصیدہ، مرثیہ اور دوسری اصناف شعر میں خوب طبع آزمائی، کیونکہ ان کے اندر کا شاعر جاگا ہوا تھا اور ان کے ہاں ایک فطری میلان الطبع تھا شعر کے ساتھ، سخن کے ساتھ، لہذا کم و بیش تمام اصناف شعر میں انہوں نے طبع آزمائی کی، لیکن خاص طور پر جو طبع آزمائی انہوں نے کی ایک منفرد انداز کے ساتھ وہ ہے غزل۔ ان کے ہاں ایک کیف ہے، ایک سرور ہے، ایک وارفتگی ہے، ایک ترنم ہے اور سادگی اور روانی ٹپکتی نظر آتی ہے۔ غزل کے ہاں ایک رچاؤ ہے، ایک نکھار ہے اور فن تغزل میں جو شیفتگی ہے وہ قاری کو جادو کرتی ہے، اثر کرتی ہے اور قاری یکگون اس میں اتر کر مزے لیتا ہے اور لذت و سرور اور کیفیت حاصل کرتا ہے۔ لہذا شاد عظیم آبادی کے ہاں جو ایک سحر طرازی ہے اور ایک طلسم ہے فنکاری کا اور وارفتگی کا اور عشق و محبت کا، وہ دیوانوار قاری کو اپنی طرف کھینچتا دکھائی دیتا ہے۔ شاد کے ہاں اندر کا حادثہ ہے اور اندر کے حادثے کو واہ کرنے کی وہ کامیاب کوشش کرتا ہے۔ واردات قلبی کا نمایاں اظہار ان کی شاعری میں خاص کر غزل میں ملتا ہے اور اس کے علاوہ ان کی شاعری میں اخلاقی موضوع، ایتھیکل ویلیوز، فلسفہ اور توحید باری باضابطہ طور پر اور نمایاں طور پر ملتا ہے۔ ان چیزوں کی بدولت شاد جو ہے، شاد عظیم آبادی غزل گو شعراء میں ایک منفرد مقام کے متحمل بن جاتے ہیں۔ کہیں کہیں پہ متصوفانہ امتزاج کے ساتھ ذات باری کی تعریف و توصیف کرتا ہے۔ ان کے ہاں اکثر جگہوں پر محبوب کو موضوع بنایا جاتا ہے۔ محبوب کی ادائیں، محبوب کے تئیں وارفتگی اور شیفتگی اور والہانہ پن، اس چیز کا مظاہرہ کرتا ہے شاد حسین و جمیل الفاظ میں اور ایک حسین امتزاج کے ساتھ۔ محبوب کے اندر جھانک کر دیکھنا، محبوب پر فریفتہ ہونا اور نہ اس کی ناز و ادا کا والہانہ اظہار کرنا، یہ سب چیزیں شاد کے ہاں بدرجہ اتم موجود نظر آتی ہیں۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ واردات قلبی یعنی دل کی کیفیات، اندر کا سوز و گداز، عشق، محبت اور اپنے محبوب پر فریفتہ ہونا، اپنے محبوب پر فدا ہونا، ان چیزوں کا ایک حسین امتزاج شاد کے ہاں موجود ہے۔ مثال کے طور پر تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں اس کوچہ کے ہر ذرہ سے آگاہ، ادھر سے مدتوں آیا گیا ہوں۔ شاد اس دنیا کی بے ثباتی، دنیا کی ناپائیداری اور اس دنیا کے فریب اور طلسماتی انداز کو کیا ہی حسین پیرائے میں بیان کرتا ہے۔ مجھے اس دنیا میں تمناؤں سے، وعدوں سے اور فریبوں سے بہلایا گیا اور یہ دنیا چیز ہی ہے دھوکہ اور فریب سے لبریز۔ جس طرح سے بچے کو کھلونا دے کر بہلایا جاتا ہے اور اس کا دل لبانے کے لیے اس کو مختلف چیزیں دے دی جاتی ہیں تاکہ وہ روئے دھوئے نہیں، تاکہ وہ خوشی حاصل کر سکے، اور اس کو بہلانے کے لیے ان چیزوں کا، ان کھلونوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے مجھے بھی اس دنیا میں تمناؤں سے الجھایا گیا۔ یہاں کی خواہشات، یہاں کی تمنائیں، یہاں کی آرزویں کبھی بھر نہیں آتی، وہ ادھوری ہی رہ جاتی ہیں اور انسان تمناؤں کے ساتھ ہی اور خواہشات کا ایک پلندہ لے کر یہاں سے رخصت ہو جاتا ہے، لیکن کبھی وہ تمنائیں اور وہ آرزویں پوری نہیں ہوتی ہیں۔ گویا شاد اس دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری کو بتلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں آ کر ایک انسان تمناؤں اور آرزوؤں کے ساتھ جینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کبھی بھی
وہ تمنائیں بھر نہیں آتی۔ جس طرح سے بچے کو کھلونا دے کر بہلایا جاتا ہے، اسی طرح سے انسان کو اس دنیا کی عجب رنگا رنگی میں، اس دنیا کی رہنائی اور توانائی سے لطف اندوز ہونے کی اسے مہمیز دی جاتی ہے، لیکن کبھی بھی اس کی تمنائیں اختتام کو نہیں پہنچتی، اس کی تمنائیں مکمل نہیں ہوتی ہے، اور ابھی اس کی آرزویں اور تمنائیں نامکمل ہی ہوتی ہے تو وہ اس دنیا سے کوچ کرتا ہے۔ ہوں اس کوچہ کے ہر ذرہ سے آگاہ، ادھر سے مدتوں آیا گیا ہوں۔ شاعر اپنے محبوب کے کوچے کی جانب، گویا منزل مقصود اور ڈیسٹینیشن کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کے کوچے سے واقف اور اس منزل سے واقف ہوں جہاں سے اس کے دیار کی طرف گزر ہوتا ہے۔ میں پوری طرح سے واقف ہوں، کیونکہ میں مدتوں سے، میں بڑی مدت دراز سے اس کوچے سے آتا جاتا ہوں، اور آنا جانا میرا وہیں سے ہوتا ہے۔ گویا شاعر اپنے محبوب کے دیار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہی میرا منزل مقصود ہے، اور وہاں سے میں کسب فیض حاصل کرتا ہوں، اور اس کوچے سے میں پوری طرح سے واقف ہوں، شناسا ہوں۔ بڑی مدت سے آنے جانے کا سلسلہ تواتر کے ساتھ جاری ہے، لہذا میں اپنے محبوب کے کوچے سے اچھی طرح سے واقف ہوں، کیونکہ مدتوں ادھر سے میرا گزر ہوتا چلا آ رہا ہے، مدتوں ادھر سے میرا گزر ہوا بھی ہے اور ہو بھی رہا ہے، لہذا میں اپنے محبوب کے ڈیسٹینیشن، اپنے محبوب کے دیار اور اس کے منزل اور اس کے گھر کے اور اس کے کوچے سے جو رہگزر ہے اس کے گھر کی جانب میں پوری طرح سے ان چیزوں سے آشنا ہوں، واقف ہوں۔ دراصل شاعر جو ہے اس دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری کو بھی گنواتا ہے۔ بنیادی طور پر شاعر جو ہے حبوط آدم، یعنی آدم کے اس دنیا پر آنے سے، یعنی اس دنیا میں وارد ہونے سے لے کر آج تک جو انسان آزمائشوں اور امتحانات سے اس کا گزر ہوتا ہے، اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ فریب ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ ایک طلسماتی رواروی ہے، اور اس میں کوئی ثبات نہیں، پائیداری نہیں۔ یہاں سے ہر حال میں کوچ کر کے دوسری دنیا میں جانا ہے۔ جو یہاں آیا اسے آزمائشوں کا، اسے امتحانات کا سامنا کر کے یہاں سے جانا ہے، اور اس دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ کھلونوں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میری آرزویں اور میری تمنائیں کبھی پوری نہیں ہوں گی اس دنیا میں۔ یہاں سے جو کوچ کرتا ہے وہ تمناؤں اور آرزوؤں کے ساتھ ہی جاتا ہے۔ اس دنیا کی ناپائیداری اور بے ثباتی مسلم ہے، لیکن یہاں سے جانے کے بعد جو دنیا دیکھنی ہے، جس کا مظاہرہ کرنا ہے، وہ ابد الآباد ہے، اس کا خاتمہ نہیں، وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ بنیادی طور پر شاعر کا اس چیز کی طرف اشارہ ہے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی، کل ان کی غزل کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔